ہمارے بہت سے رہنما حضرات سیاسی رہنما بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے کہ یہ ہندوستان میں اس وقت جو مسلمان ہیں وہ مکی زندگی کا دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ یہ بزدلی، جب، کاہلی اور تساہل کا ایک بہت بڑا اعلامیہ ہے۔ مکی دور سے نہیں گزر رہے ہیں۔ جو حالتیں مکے کے زمانے میں صحابہ کرام کے قتل ہندوستان میں نہیں، لیکن مکی دور بھی سمجھ لے کہ مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں مسلمان، تب بھی مکی دور کا مفہوم ان لوگوں نے سمجھا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہر معاملے میں خاموش رہو، مت بولو۔ مکی دور میں یہ کب ہوا ہے؟ کب ہوا ہے مکی دور میں خاموش رہے؟ مقابلہ آرائی نہیں ہوئی ہے، بس مقابلہ آرائی نہیں ہوئی ہے مکی دور میں۔ ظلم سہتے رہے، مقابلہ نہیں کیا ہے، جواب نہیں دیا، لیکن حق کی بات ہمیشہ کرتے رہے، حق کی بات سے کبھی نہیں رکے۔ یہ مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما جو کہتے ہیں اپنی زبان پہ تالے لگا لو، انہوں نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایک اگر ہو تب بھی اسلام کی بات کرتے رہنا، حق کی بات کرنا، حق کی دعوت دینا، حق کی تبلیغ کرنا، اسلام کی حقیقت بیان کرنا، توحید کی حقیقت بیان کرنا، یہ مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ اس کے بارے میں سم و بکم بننا یہ گویا اپنے آپ کو شیطان کے زمرے میں شامل کرنا ہے۔ الساکت عن الحق شیطان اخرس، اللہ کے نبی فرماتے حق بات سے خاموش ہے جانے والا گونگا شیطان ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پہ فرض بنتا ہے کہ حق بات کہتے رہیں، یہ نہیں کہ مسجدیں جا رہی ہیں چلی جاتی رہیں، ہمارے قوانین میں مداخلت ہوتی رہے تو ہوتی رہے، شریعت میں انٹرفیئر ہوتا رہے تو ہوتا رہے، ہم خاموش ہیں، نہیں، اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے۔ آخری وقت تک اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے کوششیں کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر مکی دور بھی ہم سمجھ لیں تب بھی حق کی بات کہنا ہمارے لیے فرض بنتا ہے۔ جو لوگ اس کے برخلاف بات کرتے ہیں یا تو انہوں نے اسلام کے مزاج اور حقیقت کو نہیں سمجھا ہے، یا تقاضائے وقت اور مصلحت وقت نے ان کو اس زمرے میں شامل کر دیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے حق کے لیے جیتے رہیں، حق کے لیے ماتے رہیں۔ تو سابقین اولین اگرچہ قسم پوسی کے عالم میں تھے، تعداد نہیں کے برابر ان کی تھی، 4 تھے، 8 تھے، 10 ہوئے، 12 ہوئے، 15 ہوئے، 20 ہوئے، 40 ہوئے، لیکن حق کی بات کہتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہماری شریعت حق ہے، ہمارا خدا پر حق ہے، ہمارا رسول پر حق ہے، ہماری کتاب پر حق ہے، ہم چھپ چھپ کر عبادتیں کیوں کریں؟ چھپ چھپ کر عبادتیں کیوں کریں؟ حرم محترم میں صحابہ کرام کو لے کر آئے اور بڑے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جو کافر مقابلے کے لیے آیا حضرت عمر کے تماچے سے تل ملا کر پیچھے ہٹا ہے۔ کئی کفار آئے، سب کو حضرت عمر نے اپنی نشانی پر رکھا اور آسانی کے ساتھ پھر واپس آئے رسول اللہ کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اعلان کر کے آ رہا ہوں، کسی میں جرات نہیں ہے کہ میری بات کا جواب دے، اب چلیے آپ تمام لوگ چلیے۔ خود السم اور صحابہ کرام کو لے کر پھر عمر حرم شریف میں آئے اور اعلان اسلام کیا۔ یہ جرات، یہ بہادری، یہ استقامت، یہ ثبات علی الحق، یہ مسلمان کا سب سے جوہری عنصر ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔
اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، ثم استقاموا، پھر پوری طرح اس میں جم گئے. حکومتیں آئی مخالفت میں، حکومتوں کو ٹھوکر مار دیا، شہنشاہی نے راستہ روکا، پامال کر کے گزر گئے، طاقتیں رکاوٹ بنتی رہی، طاقتوں کو، قوتوں کو، لشکروں کو، فوجیوں کو اپنے قدموں سے کچل کر اسلام کی راہ میں گامزن رہے، نہ کسی سے ڈرے، نہ کسی کا خوف کیا. ثم استقاموا، پھر پوری طرح جم گئے، استقامت کی راہ اختیار کر. ہوتا کیا ہے پھر؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. انبیاء سے جس طرح فرشتے گفتگو کرتے ہیں، امت کے افراد سے اس طرح تو گفتگو نہیں ہوتی. انبیاء کے سامنے فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن انبیاء کے علاوہ امت کے افراد کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ان کے دل پر ہوتا ہے اور الہام کرتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم مت کرو. کتنے ہی طاقت والے لوگ ہیں، حکومت والے ہیں، فوج والے ہیں، سپاہ والے ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر ڈرو مت، تمہارا رب تو اللہ ہے نا. اللہ کی قوت کے سامنے کوئی قوت نہیں. اور نقصان کچھ ہو گیا ہے، ذاتی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مکانی نقصان ہوا ہے، غم مت کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو بھی مت، غم بھی مت کرو. اگر کچھ نقصان ہو گیا ہے تھوڑا سا دنیا کا نا، تو اللہ کی نے آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے رکھی، اس کے سامنے اس نقصان کی کوئی حیثیت نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت قبول کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. دنیا میں مصیبتیں تم نے سہ لی ہے نا، پریشانیاں جھیل گئے ہو، نقصانات ہو گئے ہیں، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ ہم رہیں گے، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہاری کفایت اور کفالت کرنے والے ہیں، ہم تمہارے یار ہیں، دوست ہیں، اپنے کو تنہا مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ولی اور ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں جب جاؤ گے تمہارا جو جی چاہے گا سب تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس اللہ کی جانب سے میزبانی رہے گی جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تم مہمان ہو گے، اللہ میزبان ہو.